السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سجدے کی۔ عبادات میں سجدے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان عبادات میں سے سب سے پہلے جس عمل سے آشنا ہوا وہ عمل سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے بھی موجود ہیں، ابلیس بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں اور ابلیس دونوں کو حکم ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ اللہ رب العزت نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی تو فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دینا فرما برداری کا اظہار کے لیے تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے فرما بردار کہلائے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرما برداری سے نکل گیا، ملعون قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم شہر میں داخل ہونے لگو تو سجدے کی حالت میں تم میں داخل ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلی قوموں کو بھی اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے دل کرے با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ایک کام تمہیں کرنا ہے کہ جب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے تو تم نے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ سجدہ کرنے کی، یہاں سجدہ اظہار تشکر کے لیے سجدہ کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر داخل ہونا ہے۔ مختلف آراء، مختلف تفاسیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم دروازے سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ اور کہنا کیا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے کہنا ہے بخش دے۔ جھک کر داخل ہونا ہے، سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ سجدے کی حالت میں داخل ہونے سے مراد عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تم نے شہر میں داخل ہونا ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ داخل کرنے ہیں، حِطَّةٌ، بخش دے، بخش دے۔ وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کرتے ہیں، مزید سے نوازتے ہیں۔ دوستو سجدہ یہ بندے کو قربت الہی کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ سجدہ جس طرح پہلی قوموں میں تھا، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی سجدہ ہے۔ سجدہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔